تیسرا وصف ہے اخلاق اور کردار۔ اخلاق اور کردار کی وجہ سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ جہالت سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوتی، نہ تو دنیا کی ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کی ترقی ہوتی ہے، بلکہ اخلاق اور کردار سے ترقی ہوتی ہے، علم اور اعمال صالحہ سے ترقی ہوتی ہے۔ تاہم جس بندے کے اخلاق کامل ہوں، اس کے کردار قرآن و سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، تو ایسا بندہ بھی کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ تین چیزیں ہیں جو انسانوں کو سربلندی عطا کرتی ہیں، خلافت بھی اور عبادت بھی اور اخلاق بھی۔ یہ تینوں چیزیں جب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو انسان بلند ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور جب تینوں میں سے کسی ایک میں کمی اور کوتاہی آ جاتی ہے تو پھر انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے کسی گیند کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے، اس کو اگر نیچے پٹکا جاتا ہے تو اوپر اٹھتی ہے، اچھلتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ہوا ہے اور وہ ہوا اس کو بلند کر رہی ہے، لیکن جب اس کی ہوا نکال دی جائے گی تو آپ اس کو کتنی مرتبہ اور کتنی دفعہ زمین پر پٹکیں گے وہ اوپر نہیں اٹھے، وہ زمین ہی کے ساتھ سمٹ جائے گی، چاہے آپ اس کو کتنے ٹھوکریں ماریں، پتھر کے ساتھ ماریں، کیونکہ اس کے اندر جو طاقت تھی وہ ہوا کی طاقت، اس ہوا کی طاقت سے اس کو اگر آپ پٹکتے بھی تھے وہ پھر بھی اوپر اچھل آتی۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جب اخلاق، خلافت اور عبادت کی ہوا ہو اور عبادت کی روح ہو تو اس کو اگر کوئی قوم کتنا ہی نیچا دکھائے وہ نیچے ہونے کی بجائے اوپر ہی اٹھتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ اس کے اندر یہ کمال ہے، علم کا کمال ہے، اخلاق کا کمال ہے۔ ان کمالات کی وجہ سے انسان نیچے نہیں گرتا، وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا بلکہ وہ بلند ہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس کو کوئی رسوا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی ہیں، اگر ان تینوں چیزوں کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کوئی انسان رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔